السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن اور سرکاری اداروں میں رائٹ سائزنگ کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ شہباز شریف نے یورپی یونین کی جی ایس پی پلس اسکیم کے حوالے سے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر نے سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے امکانات سے استفادہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ نائب وزیر اعظم واشنگٹن میں ہیں، جہاں وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے اہم پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ فیلڈ مارشل نے چینی قیادت کے ساتھ ابھرتے ہوئے علاقائی اور عالمی سیاسی منظرنامے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان اور تاجکستان نے دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ نوجوان زرعی گریجویٹس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انٹرنشپ پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سینٹ نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی، جس میں اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے پر نام نہاد اسرائیلی خود مختاری سے متعلق قرارداد کی منظوری کے حالیہ فیصلے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں آج مزید 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے آج ضلع جموں میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ اور تاشقند میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی عالمی والی بال چیمپئن شپ میں آج پاکستان نے ازبکستان کو 3-0 سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن، سرکاری اداروں کی رائٹ سائزنگ اور حکومتی اداروں میں میرٹ پر ماہرین کی تعیناتی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وہ وفاقی وزارتوں اور محکموں میں تکنیکی ماہرین کی تعیناتی اور بیرونی سرمایہ کاری پر حکمت عملی کے حوالے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت پر جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ادارہ جاتی اصلاحات ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماہرین کی تعیناتی کے حوالے سے میرٹ اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا قابل قبول نہیں ہوگا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی نے وزیراعظم کو تکنیکی ماہرین کی تقرری کے حوالے سے بتایا۔ انہیں بتایا گیا کہ اب تک 15 تکنیکی اسامیوں پر بھرتیاں کی گئی ہیں، جبکہ مزید 47 تکنیکی اسامیوں کے لیے بھرتیاں جاری ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وفاقی وزارتوں نے سرمایہ کاری سے متعلق حکمت عملیاں وضع کرنے کے لیے فوکل ٹیمیں بھی نامزد کی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جی ایس پی پلس اسکیم کے حوالے سے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جو پاکستان اور یورپی یونین کے لیے باہمی طور پر فائدہ مند ثابت ہوئی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار یورپی یونین کی سفیر رینا کوئنکا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم سے الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے یورپی یونین کی سفیر کو پاکستان میں ان کی مدت کی کامیابی سے تکمیل پر مبارکباد دیتے ہوئے پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے 2022 میں پاکستان میں سیلاب سے دوران یورپی یونین کی جانب سے امداد کی فراہمی یقینی بنانے میں ان کی کوششوں کو خاص طور پر سراہا۔ شہباز شریف نے پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی شراکت داروں میں سے ایک کے طور پر یورپی یونین کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یورپی یونین کے سفیر نے پاکستان میں قیام کے دوران تعاون پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یورپی یونین پاکستان کے ساتھ تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی نیک تمناؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سفیر نے کہا کہ وہ برسلز میں اپنی اگلی تعیناتی میں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کام جاری رکھیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی صدر اور سابق صوبائی وزیر نواب زدہ محسن علی خان نے اپنے بیٹے شہریار اور کئی ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اس بات کا اعلان آج انہوں نے اسلام آباد میں
وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نواب صدر محسن علی خان کا پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ خیبر پختونخوا میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسیوں کو فروغ دینے اور عوامی روابط بڑھانے کے حوالے سے اپنا فعال کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی فلاح و بہبود اور وہاں امن و امان کے فروغ کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن کردار ادا کرتی رہے گی۔ قومی ثقافت اور ورثے کے وزیر اورنگزیب کھچی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور اپنی وزارت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یقین دلایا ہے کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں ہر ممکن قانونی اور سفارتی مدد فراہم کرے گی۔ انہوں نے یہ یقین دہانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو کرائی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہی۔ حکومت وزیر اعظم کی ہدایت پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں سفارتی اور قانونی مدد کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے نہ صرف اس وقت کے امریکی صدر جو بائیڈن کو اس بارے میں ایک خط لکھا بلکہ وزیر قانون و انصاف عاصم نذیر تارڑ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی تاکہ اس معاملے میں مزید پیش رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ کمیٹی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے رابطے میں رہے گی اور اس سلسلے میں ضروری معاونت فراہم کرے گی۔ صدر آصف علی زرداری نے سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ وہ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور وہ کثیر الجہتی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب مشترکہ عقیدے اور باہمی اعتماد پر مبنی گہرے اور تاریخی تعلقات کے حامل ہیں۔ انہوں نے دونوں برادر ممالک کے باہمی مفاد کے لیے ان تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ آصف علی زرداری نے مشکل وقت میں پاکستان کی حمایت پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار واشنگٹن ڈی سی میں ہیں، جہاں وہ محکمہ خارجہ میں امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے مختلف پہلوؤں بالخصوص تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے شعبوں میں دو طرفہ روابط کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ نائب وزیر اعظم امریکی تھنک ٹینک دی اٹلانٹک کونسل سے بھی خطاب کریں گے، جہاں وہ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے مستقبل پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کا سرکاری دورہ کیا ہے۔ دورے کے دوران آرمی چیف نے بیجنگ میں چین کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں کی، جن میں پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط تصویراتی شراکت داری کا اعادہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے چین کے نائب صدر ہان جینگ اور وزیر خارجہ وانگ جی سے ملاقات کی۔ بات چیت میں ابھرتے ہوئے علاقائی اور عالمی سیاسی منظرنامے، چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت رابطوں کے اقدامات اور مشترکہ جغرافیائی اور سیاسی مسائل سے نمٹنے کے لیے مربوط اقدامات کی ضرورت پر توجہ مرکوز کی گئی۔ چینی قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کو جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے اہم شراکت دار قرار دیا۔ عسکری جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جنرل جانگ، پی ایل اے آرمی کے پولیٹیکل کمشنر جنرل چنگ چھو اور پی ایل اے آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل چائے سے بھی ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں انسداد دہشت گردی میں تعاون، مشترکہ تربیت، دفاعی جدت اور ادارہ جاتی روابط کو فروغ سمیت دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین کی عسکری قیادت نے دو طرفہ مضبوط دفاعی شراکت داری پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور علاقائی امن کے فروغ میں پاکستان کے اہم کردار کا اعتراف کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے چین کی مسلسل حمایت کی تعریف کی اور تمام شعبوں میں دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تعاون کو مزید وسعت دینے سے متعلق پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ تاجکستان کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف اور پہلے نائب وزیر دفاع میجر جنرل سید زوڈا بوبوجان عبدالقدیر نے آج راولپنڈی میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں خطے کی سلامتی کی ابھرتی ہوئی صورتحال اور مشترکہ تصویراتی مفادات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
دونوں فوجی رہنماؤں نے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات اور دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ دورے پر آئے معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ اس سے قبل جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر آمد پر تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان امن اور ترقی پسند ملک ہے اور بین المذاہب ہم آہنگی ہماری قومی طاقت کی بنیاد ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار لاہور میں نوجوانوں اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے نمائندوں کے ساتھ خصوصی اجلاس کے دوران کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپریشن بنیان مرصوص میں فتح کو پوری قوم کی اجتماعی کامیابی قرار دیا۔ احمد شریف چودھری نے کہا کہ ہمارے وطن کے روشن مستقبل کے لیے نوجوانوں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ گلگت بلتستان میں پاک فضائیہ نے ریسکیو مشن آج کامیابی سے مکمل کر لیا ہے اور شدید موسمی حالات کے باعث پھنسے 125 افراد کو راولپنڈی منتقل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق گلگت بلتستان میں موسم کی خرابی کے باعث سیاحوں اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پاک فضائیہ نے C-130 طیارے کے ذریعے گلگت بلتستان میں پھنسے سیاحوں اور مقامی افراد کو بچایا۔ بچائے گئے افراد میں 82 شہری، پاک فوج کے 25 اور پاک فضائیہ کے 18 اہلکار شامل ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج اور مقامی انتظامیہ آزمائش کی ہر گھڑی میں عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ پیش رہی۔ زرعی شعبے کے فارغ التحصیل نوجوانوں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب انٹرنشپ پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس مرحلے میں زرعی شعبے کے 2000 گریجویٹس انٹرنز کو ماہانہ 60,000 روپے کا وظیفہ دیا جائے گا۔ اس پروگرام کے لیے زراعت میں BSc آنرز یا زرعی انجینئرنگ میں BSc آنرز ڈگری کے حامل طلباء درخواست جمع کرانے کے اہل ہیں۔ زرعی شعبے کے گریجویٹ نوجوان اپنی درخواستیں متعلقہ اضلاع میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر کے توسیع دفتر میں جمع کرا سکتے ہیں۔ ایگریکلچر گریجویٹ انٹرنشپ پروگرام کے تحت درخواست دہندگان کی سہولت کے لیے ایک ایگریکلچر ہیلپ لائن نمبر 0800170000 بھی فعال کر دیا گیا ہے۔ ایتھوپیا کے سفیر جمال بکر عبداللہ نے آج اسلام آباد میں سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی اور تجارتی تعاون، دفاعی اشتراک عمل اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے کراچی اور ادیس ابابا کے درمیان براہ راست پروازوں کے آغاز کا خیر مقدم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایتھوپیا کے درمیان ہوا بازی کے شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسیع امکانات ہیں۔ سفیر جمال بکر عبداللہ نے چیئرمین سینٹ کے خیرات کا خیر مقدم کیا اور ایتھوپیا کی جانب سے پاکستان کے ساتھ تجارت اور دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سینٹ نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے پر نام نہاد اسرائیلی خود مختاری سے متعلق قرارداد کی منظوری کے حالیہ فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ بلبہ شاہ محمد زئی خان کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں اسے بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور جنیوا کنونشنز کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ قرارداد میں یاد دلایا گیا کہ مغربی کنارے کو بین الاقوامی سطح پر مقبوضہ علاقے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے اور یہ کہ کسی بھی یک طرفہ الحاق یا خود مختاری کا دعویٰ فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی صریح توہین ہے۔ قرارداد میں فلسطین کے منصفانہ نصب العین اور ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اظہار کیا گیا۔ 9 منتخب سینیٹرز روبینہ ناز اور سینیٹر حافظ عبدالکریم نے آج ایوان کے ارکان کے طور پر حلف اٹھایا۔ پریزائڈنگ آفیسر عرفان الحق صدیقی نے ان سے حلف لیا۔ بعد میں ایوان کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے مقبوضہ مغربی کنارے پر خود مختاری کے دعوے کی اسرائیلی پارلیمان کی غیر قانونی کوشش کی 2 ٹوک الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمہ شفقت علی خان نے ایک بیان میں کہا کہ یہ قابل مذمت اقدام بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے اور یہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے حقوق اور مسلمہ بین الاقوامی اقدار کی مسلسل نفی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے دانستہ اور اشتعال انگیز اقدامات قابض قوت کی طرف سے امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی منظم کوششوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے یک طرفہ اقدامات سے خطرناک کشیدگی کا اظہار ہوتا ہے جو علاقائی استحکام اور منصفانہ اور پائیدار تصفیے کے امکانات کے لیے خطرے کا باعث ہے۔
ترجمان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل کا محاسبہ کرنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدام کرے۔ ترجمان نے فلسطینی عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کے متعلقہ قراردادوں کے مطابق جون 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی ایک آزاد، خود مختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام کی پرزور حمایت کرتے ہیں، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ آج غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 11 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ان شہداء میں امداد کے منتظر 4 فلسطینی بھی شامل ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک اس سال ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی اور انسانی بحران کے خاتمے کی فوری ضرورت ہے۔ فلسطینی اتھارٹی، سعودی عرب، اردن اور اسپین نے میکرون کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع جموں میں بھارتی فوج نے آج ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کی شناخت پرویز احمد کے نام سے ہوئی، جسے ضلع کے علاقے ستواڑی میں تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ سول سوسائٹی کے ارکان نے اقوام متحدہ، یورپی یونین اور اسلامی تعاون تنظیم جیسے تمام بین الاقوامی فورمز پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت اور بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ان خیالات کا اظہار سری نگر میں سول سوسائٹی کے اجلاس کے دوران مقررین نے کیا۔ ایران اور 3 یورپی ملکوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے درمیان جوہری مذاکرات کا دوسرا دور آج استنبول میں شروع ہوا۔ یہ مذاکرات استنبول میں ایران کے قونصل جنرل کے دفتر میں ہو رہے ہیں۔ مذاکرات کے اس دور سے پہلے یورپی وفد اور ایرانی حکام کے درمیان 16 مئی کو استنبول میں ایک ملاقات ہوئی تھی، جس میں فریقین نے روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ ڈوبنے سے بچاؤ کا عالمی دن آج منایا گیا۔ اس دن کا مقصد لوگوں اور خاندانوں پر ڈوبنے کے المناک اثرات کو اجاگر کرنا اور اس کے تدارک کے لیے جانیں بچانے کے اقدامات کرنا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کی انڈر 19 والی بال ٹیم نے آج تاشکند میں میزبان ازبکستان کو 3-0 سے شکست دے کر انڈر 19 والی بال ورلڈ چیمپئن شپ میں فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس سے قبل پاکستان نے اپنے پہلے میچ میں بیلجیم کو 3-0 سے شکست دی تھی۔ سہ ملکی T20 سیریز کا فائنل کل زمبابوے کے شہر ہرارے میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ہرارے میں کھیلے گئے چھٹے میچ میں نیوزی لینڈ نے میزبان زمبابوے کو 7 رن سے شکست دی ہے۔ پاکستان اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم ناروے کپ ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے آج ناروے کے دارالحکومت اوسلو روانہ ہو گئی۔ یہ ٹورنامنٹ دنیا میں فٹ بال کا ایک بڑا ٹورنامنٹ ہے۔ ٹیم اپنا پہلا میچ ناروے کلب کی ٹیم کے خلاف اتوار کو کھیلے گی۔ 25 ملکوں کی ٹیمیں ناروے کپ ٹورنامنٹ کے مختلف کیٹیگریز میں حصہ لیں گی۔ پاکستان نے اس ٹورنامنٹ میں 2023 میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا اور 2024 میں اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ اس ٹورنامنٹ میں اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم کی بے مثال کارکردگی سے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن ہوا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویسٹ انڈیز میں آئندہ کھیلے جانے والی 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز اور 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے لیے وائٹ بال اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ محمد رضوان 16 رکنی ایک روزہ بین الاقوامی میچ کی ٹیم کے کپتان اور سلمان آغا نائب کپتان ہوں گے۔ ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی یہ سیریز اگلے ماہ کی 8، 10 اور 12 تاریخ کو برائن لارا اکیڈمی ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو میں کھیلی جائے گی۔ سلمان علی آغا کی T20 سیریز کے کپتان ہوں گے۔ T20 بین الاقوامی میچوں کی یہ سیریز امریکہ کے شہر لارڈر ہل میں اگلے ماہ کی 2 اور 3 تاریخ کو کھیلی جائے گی۔ ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف ٹورنامنٹ کھیلنے کے بعد اتوار کو امریکہ پہنچے گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلینڈ کا دورہ کرے گی۔ اس کا اعلان انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ نے سیریز کے لیے حتمی اسکیڈول جاری کرنے کے بعد کیا۔ سیریز کا آغاز ہیڈنگلے میں اگلے ماہ کی 19 تاریخ کو ہوگا۔ یہ سیریز اگلے ماہ کی 27 تاریخ کو لارڈ میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے بعد کھیلی جائے گی اور 9 ستمبر کو ایجباسٹن میں اختتام پذیر ہو جائے گی۔
اور بیکرہام کے کنٹری گراؤنڈ میں آج پاکستان شاہینز پروفیشنل کنٹری کلب سلیکٹ 11 کے خلاف اپنے دوسرے ایک روزہ میچ میں 152 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. پروفیشنل کنٹری کلب سلیکٹ انہوں نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. شاہینز بیٹنگ کرتے ہوئے اپنے تسلسل کو برقرار نہ رکھ سکی اور یکے بعد دیگریں اس کی وکٹیں گرتی رہیں. آذان اویس وکٹ پر جمے رہے اور انہوں نے 85 گیندوں پر 67 رنز بنائے. یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 514 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,39,207 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 634 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 648 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا. آج بینک آف پنجاب کمپنی کے سب سے زیادہ 50 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا. آج مجموعی طور پر 479 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 211 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 236 میں کمی، جبکہ 32 کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. یونیلیور پاکستان فوڈ لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 529 روپے 12 پیسے کا اضافہ، جبکہ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 1,642 روپے 57 پیسے کی کمی ہوئی. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید 284 روپے 10 پیسے، قیمت فروخت 284 روپے 60 پیسے. پاؤنڈ اسٹرلنگ 383 روپے 44 پیسے، 384 روپے 12 پیسے. یورو 333 روپے 65 پیسے، 334 روپے 24 پیسے. سعودی ریال 75 روپے 73 پیسے، 75 روپے 87 پیسے. اور یو اے ای درہم قیمت خرید 77 روپے 37 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 77 روپے 50 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,05,812 روپے رہی. پاکستان کے لیے انڈونیشیا کے نامزد سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈونیشیا اہم معاشی اور تجارتی شراکت دار ہیں. اس شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت ہے. پاکستان اور آسیان ممالک کے درمیان معاشی تعلقات پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تجارت کے فروغ کے وسیع امکانات موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا کو حلال خوراک، سیاحت اور مچھلی کے کاروبار میں موجودہ تعاون کو مزید بڑھانا چاہیے. انہوں نے نجی شعبے اور ایوان صنعت تجارت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ تجارت بڑھانے میں کردار ادا کریں. یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں. پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس راولپنڈی جشن آزادی کے موقع پر نوجوانوں کے لیے ثقافتی مقابلوں کا انعقاد کرے گا. ان مقابلوں کا مقصد نوجوانوں میں حب الوطنی کو پروان چڑھانا اور طلباء میں تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. یہ مقابلے اگست میں منعقد ہوں گے، جن میں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء حصہ لیں گے اور فن، ڈرامہ، موسیقی اور پوسٹر بنانے کے مقابلوں میں اپنی صلاحیتیں آزمائیں گے. ان مقابلوں میں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے 16 سال سے 25 سال کی عمر کے طالب علم حصہ لیں گے. کراچی کے میئر بیرسٹر مرتضی وہاب نے شہر میں تفریحی اور تعلیمی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ڈائنو سفاری پارک میں ٹائم ٹریول تھیٹر کا افتتاح کیا ہے. میئر کراچی نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس منفرد منصوبے سے بچوں، بڑوں اور نوجوانوں کو میل جول کے مواقع اور تعلیمی ماحول فراہم ہوگا. انہوں نے کہا کہ سفاری پارک ٹائم ٹریول تھیٹر فیملی تفریح کے لیے ایک نیا سنگ میل ہے اور اس تھیٹر کی کارکردگی سے شہری لطف اندوز ہو رہے ہیں. مرتضی وہاب نے کہا کہ یہ منصوبہ کراچی کے تفریحی اور ثقافتی منظرنامے میں ایک مثبت اضافہ ہے، جس سے نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کے لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ ماہی پروری کے آبی ماہرین نے کہا ہے کہ مچھلی کا گوشت خون میں ہیموگلوبن بڑھانے اور کولیسٹرول کو کم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اس لیے اسے توانائی کے ایک اہم ذریعے کے طور پر ترجیح دی جانی چاہیے. غذائی ماہرین کے مطابق مچھلی کا گوشت ڈپریشن سے نجات دلاتا ہے. حالیہ تحقیق سے خون میں ہیموگلوبن میں اضافے اور کولیسٹرول میں نمایاں کمی کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے مچھلی کے گوشت کی افادیت میں مزید
اضافہ ہوا ہے۔ تحقیق کے مطابق مہینے میں 5 بار مناسب مقدار میں مچھلی کا گوشت استعمال کیا جائے تو فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ مچھلی کا گوشت دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھتا ہے اور پیٹ کے السر سے متعلق بعض قسم کے کینسر اور بیماریوں کے علاج میں بھی مدد کرتا ہے۔ سائنسدانوں نے سمندر کی گہرائیوں میں پائے جانے والے ایک خاص بیکٹیریا سے حاصل کردہ ایک شوگر کمپاؤنڈ دریافت کیا ہے۔ یہ قدرتی مادہ کینسر کے خلیوں کو حیرت انگیز طور پر تباہ کر سکتا ہے۔ یہ سمندر میں رہنے والے جرثوموں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اور کینسر کی خلیوں کو ختم کرتا ہے۔ لیب میں چوہوں پر کیے گئے تجربات میں اس کمپاؤنڈ نے نہ صرف جگر کے کینسر کے ٹیومر کو بڑھنے سے روکا بلکہ جسم کے مدافعتی نظام کو کینسر سے لڑنے کے لیے بھی فعال کیا ہے۔ اس دریافت سے سمندری جانداروں سے حاصل کردہ شوگر پر مبنی کینسر کے بالکل نئے علاج کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت کشمیر اور گلگت بلتستان میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ خزدار اور گرد و نواح، کوہاٹ، کرک اور زوب میں بھی چند مقامات پہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے مختلف اضلاع، شمال مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوا گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ بارش ملتان میں 30، اوکاڑو ساہیوال 10، لاہور میں 2، خیبر پختونخوا کے اضلاع کاکول میں 17، کالام 6، دیر 2 اور بلوچستان کے اضلاع بارخان میں 17، خزدار 6 اور سبی میں 1، جبکہ کشمیر میں گڑی دوپٹہ کے مقام پہ 6 اور راولاکوٹ میں 3، گلگت بلتستان میں بھی گوپس کے مقام پہ 3 اور بونجی میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور حبس رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پٹوہار اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پہ بارش کا امکان۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی اور دالبدین میں 45، جبکہ دادو میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد 35، مری 26، لاہور اور کراچی 35، پشاور 38، کوئٹہ 39، مظفر آباد 37، گلگت 33، اسکردو 28، سری نگر 32، جموں 35، لئی 27، پلوامہ 32، اننت ناگ اور شوپیاں میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن اور سرکاری اداروں میں رائٹ سائزنگ کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ شہباز شریف نے یورپی یونین کی GSP پلس اسکیم کے حوالے سے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر نے سعودیہ میں موجود سرمایہ کاروں کو پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے امکانات سے استفادہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ نائب وزیر اعظم واشنگٹن میں ہیں، جہاں وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے اہم پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ فیلڈ مارشل نے چینی قیادت کے ساتھ ابھرتے ہوئے علاقائی اور عالمی سیاسی منظرنامے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ نوجوان زرعی گریجویٹس کے لیے وزیر اعلی پنجاب کے انٹرنشپ پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سینٹ نے آج ایک متفقہ طور پر قرارداد منظور کی، جس میں اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے پر نام نہاد اسرائیلی خود مختاری سے متعلق قرارداد کی منظوری کے حالیہ فیصلے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں آج مزید 11 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے آج ضلع جموں میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ اور تاشقند میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی عالمی والی بال چیمپئن شپ میں آج پاکستان نے ازبکستان کو 3-0 سے ہرا دیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے زبیر مسعود، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی، مدیر عبد الحمید ملک، نیوز پروڈیوسر یاسر اسلم۔
مدیر اعلی سعید احمد قریشی، نگران اعلی امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر خبر نامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالقدیر اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔